تو آپ لوگ بھی کہہ دیجیے وعلیکم السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے، اور جنت کی مٹی بڑی ہی خوبصورت ہے اور بڑی ہی کشادہ ہے۔ آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے گا زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر درخت اگائیں، درخت لگائیں۔ یہاں سے جا کر کے جنت میں ہم درخت تو لگا نہیں سکتے، اور ہماری حیثیت بھی نہیں ہے جنت میں، ہم تو اللہ کی ذات سے امید کرتے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں سے جا کر کے جنت میں درخت کون لگائے گا؟ لیکن اللہ کی رحمت نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محروم نہیں کیا، اور کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے گا کہ جنت کے اندر زیادہ زیادہ درخت لگائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درخت کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اتنے ہی درخت لگائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ جتنی مرتبہ آدمی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتا ہے اتنے درخت جنت کے اندر لگائے جاتے۔ اور یہ دنیا کا درخت نہیں، جنت کا درخت، جنت کا درخت جس کے بارے میں آتا ہے جنت کے درختوں کے سائے اتنے طویل ہوں گے، اتنے طویل ہوں گے کہ جنتی گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑے گا، اور اس کا ایک قدم تا حد نظر، ہماری نظر جہاں تک پڑتی ہے، کہاں تک نظر پڑتی؟ آسمان کے کنارے تک نظر پڑتی، کتنی بھی نظر کمزور ہو یہاں سے وہاں تک نظر پڑتی۔ فرمایا کہ جنتی گھوڑا جس کا ایک قدم تا حد نظر، ایک قدم اتنا لمبا پڑے گا، اور 100 سال تک وہ گھوڑا جنت کے درختوں کے سائے میں دوڑے گا، جب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت ہوگا، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا۔ جب آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر کہے گا تو جنت میں 100 درخت لگیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا انعام اللہ کا ہے۔ اور میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جتنی بھی عبادات شریعت کے اندر ہیں، تمام عبادات کی کچھ نہ کچھ حدود اور قیود ہیں، کچھ نہ کچھ شرائط ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے نماز کے لیے ایک بڑی شرط یہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اب ظہر کی نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز نہیں ہوگی، قضا پڑھ سکتا۔ اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ لے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لے، وقت ہونے سے پہلے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وقت ہونا، اور دوسری شرطیں کیا؟ کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قرات کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تشہد میں بیٹھنا، اور نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ ساری چیزیں کیا نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طریقے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا ہے کہ آدمی کے پاس 7 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت ہو یا کاروبار ہو، پھر اس کے اوپر سال بھی گزرے، سال کا گزرنا، حولان حول، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ ایک دن بھی اگر سال میں کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے روزے ہیں، روزوں کی فرضیت کے لیے کیا ہے؟ سال میں ایک مہینے کا روزہ، جب رمضان آئے، رمضان آنے سے پہلے اگر کوئی روزہ رکھے تو نفلی روزہ تو ہوگا، لیکن رمضان کا فرض روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے حج ہے، حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے جانے آنے کے اخراجات کا وہ آدمی متحمل ہو، وہاں جا سکتا ہو، پھر آ سکتا ہو، بھیک مانگ کر کے سوال کر کے حج کرنا نہیں ہے۔ آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو، وہاں جا سکتا ہے، مینا، عرفات، مجی، مکہ، ان مقامات پر جا کر کے خراجات کی اگر اس کے پاس طاقت ہے اور پھر آ سکتا تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن ذکر دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے، ذکر کتنی بڑی عبادت ہے کہ آدمی چاہے ناپاک ہو پاک ہو، سویا ہو، بیٹھا ہو، چلتا ہو، یا کچھ بھی جو ہے آدمی کسی بھی حال میں ہو، آدمی ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکی بھی شرط نہیں، ناپاک بھی کر سکتا ہے، بیٹھا بھی کر سکتا، سویا بھی کر سکتا، چلتے پھرتے بھی کر سکتا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے، کسی وقت بھی آپ کا دل ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو علماء نے ایک سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ذکر میں رہتے تھے تو بعض موقعوں پر اللہ کے نام لینا ممنوع ہے، ناجائز ہے، ان موقعوں پر کیسا ذکر کرتے تھے؟ پھر علماء نے سوال کا جواب دیا
خود ہی سوال کیا، سوال پیدا کیا اور سوال کر کے جواب دیا کہ ذکر کی دو قسم ہے، ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی۔ جن موقعوں پر ذکر کرنا زبان سے منع ہے ان موقعوں پر آپ ذکر قلبی کرتے تھے، یعنی دل سے ذکر کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے نا ہم، تو ان موقعوں پر دل سے اللہ کو دھیان میں لاتے تھے، اللہ کا تصور، اللہ کا خیال لاتے تھے۔ اور ایک ہے ذکر زبان، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، زبان سے ذکر کرنا ہے۔ تو ذکر کی فضیلت اتنی ساری قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر، ایک مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک کتاب لکھ دیے فضائل ذکر میں، اس کے اندر قرآنی آیات احادیث کو ذکر کر دیا۔ کتنی احادیث ہے جس کو ذکر کیا، کتنی احادیث ہے جو ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر عقل مند کی دوسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ آدمی ذکر کرنے والا ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ذکر کرنے والا ہو۔ پہلی نشانی تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا عقل مندوں کی، دوسری نشانی اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ ہمارے خیال کے اعتبار سے جس کو عقل مند سمجھتے ہم، آج تو ساری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے، بیوقوف بھی عقل مند سمجھتا ہے، یورپ تو اپنے آپ کو بالکل ہی عقل مند سمجھتے، دنیا کا خدا سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، اور خلاؤں میں فضاؤں میں ہوائی جہاز کو اڑا رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں، سورج کو مسخر کرنے کی کوشش کر، اس کو عقل مند سمجھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہو، ہر وقت۔ یہاں تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو تم کو مجنون پاگل دیوانہ لوگ سمجھنے لگے، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ اور ظاہر بات ہے جب آدمی ایک کام میں اتنا مصروف ہو، اس کو دنیا کا کوئی کام ہی نہ ملے، تو اس کے لیے تو آدمی ہر وقت مجنون کی کیفیت، دیوانوں کی کیفیت ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کو صبح شام یاد کرو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جو دعائیں جس وقت کی منقول ہے، مختصر دعا کی کتاب بھی ہے، مسنون دعا کی کتاب، ان دعاؤں کو آدمی ان اوقات کی رعایت کر کے پڑھے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا مسجد میں آنے کی دعا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے، نکلتے وقت کی دعا پڑھ لے اللہم انی اسألک من فضلک، بیت الخلاء جانے کا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کے بعد غفران کا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کھاتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اسی طریقے سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا۔ یہ جو دعائیں ہیں 25-30 کی تعداد میں مسنون دعا کی کتاب میں یہ دعائیں منقول ہیں۔ ان دعاؤں کو ان کے اوقات کے مطابق اگر 24 گھنٹے میں پڑھ لے تو آدمی ذکر کثیر کرنے والا کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے مثال دے کر کے کہا تھا کہ سرکاری نوکری ہو، پرائیویٹ نوکری ہو، 8 گھنٹے کی نوکری رہتی لیکن اس کو تنخواہ ملتی ہے 24 گھنٹے کی، کام تو کرتا 8 گھنٹہ، اس کے بیچ میں بریک بھی ہوتا، لنچ بھی ہوتا، اس کے باوجود بھی کمپنی والے سرکار اس کو ساری تنخواہ دیتی ہے اور 8 گھنٹے کے کام کو 24 گھنٹے کے کام میں شمار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔